صاحب تو تکڑا ہو جا، اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا، آیا تو بلوچستان سے ہوا ہے، باتیں تو پختونخوائی کر رہا ہے۔ آج یہ تمہیں چیلنج ہے، میرا بھائی استعفیٰ دے گا، تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے، تو جیت گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو سیاست چھوڑے گا۔ جب آپ کا بھائی قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ بن رہا تھا اس وقت جمعیت علماء اسلام بائیکاٹ پر تھی، تو مقابلہ ہی نہیں ہوا۔ کس کی ضمانت ضبط کی آپ نے؟ مولانا فضل الرحمان وہ مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے آپ کی پارٹی کو اقتدار کے ایوانوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور روڈ پر کھڑا کر دیا۔ وہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، پہلے اس مفتی محمود کے بیٹے سے مقابلہ کر لو، پھر اس مفتی محمود کے بیٹے کا نام اپنی زبان پر لانا۔ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کی عوام کو بہت جلد آپ کے اس کرپشن، بد انتظامی اور بد امنی میں لتڑی ہوئی حکومت سے چھٹکارا دینے جا رہی ہے۔ دو سوالات ہیں معصومانہ، ایک علی امین گنڈا پور صاحب سے، پی ٹی آئی کے دوستوں سے، کہ ٹھیک ہے آپ کا مولانا کے ساتھ پچھلے دنوں تو بہت زیادہ قربت ہو گئی تھی ماشاءاللہ، امام جماعت، مقتدی، بڑا کچھ سارا کچھ ٹھیک ہے نظریاتی، لیکن اختلاف تو ہے، تو اختلاف برقرار ہے۔ ابھی ضرورت کیا ہے ان بیانات سے اتنی مولانا صاحب کے خلاف فائرنگ کر کے اچیو کیا کرنا ہے؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ یعنی اگر کچھ بہرحال یہ تو ہے نا کہ جس جیسے تعلقات نون سے ہیں اتنے خراب تو نہیں مولانا صاحب کے پارٹی، تو یہ پنگا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک حلقے تک کا چکے ظاہر ان کے تو براہ راست کمپیٹیٹر ہے مولانا صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب نے ہرایا مولانا صاحب کو اپنے حلقے سے، فیکٹ ہے۔ تو وہ ایک حلقے کی سیاست پوری پی ٹی آئی کی سیاست پہ حاوی تو نہیں ہو رہی، تو یہ سوال ہے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کریں گے اور ان کے بہت ہی ریلیونٹ جو ساتھی ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے وقت نکالا ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں، جناب ملک عامر ڈگر صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان سے اور حوالوں سے بھی ظاہر ہے بہت سارے حوالوں سے ہم نے بات